کسوری صاحب آپ بتائیے گا، اب ظاہر ہے مائک پومپیو نے رابطے بھی شروع کر دیے ہیں، انہوں نے جرمن چانسلر سے بات کی، رشیا کے فورن منسٹر سے بات کی، وزیر خارجہ سے، ساتھ ہی انہوں نے فرانس کے وزیر خارجہ سے بھی بات کی ہے، برٹش وزیر خارجہ سے بات کی ہے، افغانستان میں انہوں نے صدر اشرف غنی سے بات کی ہے، پاکستان میں انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بات کی ہے۔ آپ کے خیال میں ایک خطے میں ایک صورتحال خراب ہو سکتی ہے، پاکستان پر اس کے اثرات آ سکتے ہیں، ایران کیسے ریئیکٹ کر سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے ایران کے پاس بہت آپشنز ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے پاکستان کے لیے کہ آپ پوچھیں گے پاکستان کے لیے کا سب سے بڑا خطرہ تو یہ ہے اسٹریٹس آف ہرموز کی جو اسٹریٹس ہیں وہ کوئی زیادہ دور گوادر سے نہیں ہیں۔ لاسٹ ٹائم ایران نے کیا کیا تھا، حالانکہ ایڈمٹ تو نہیں کیا، نہ کسی نے کو کرتا ہے اس قسم کے، جب مائن کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ آئل کی پرائس کا کیا ہوا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ ایران نے وہ کچھ کیا، اس کا تو ڈائریکٹ پاکستان پہ اثر پڑ جائے گا۔ دوسرا کیا وہ کر سکتا ہے؟ افغانستان میں امریکہ کی زیادہ پریزنس نہیں ہے، اس لیے، لیکن وہ جو زیادہ تکلیف پہنچا سکتا ہے ایران، وہ عراق میں ہے۔ جب جنرل سلیمانی کا جنازہ ہوگا وہ صرف تہران میں نہیں ہوگا، اور بغداد میں بھی ہوگا، اور عراق کے بہت سے شہروں میں ہوگا۔ اس کا جو نتیجہ ہے، سب سے بڑی مصیبت میں اس وقت عراق کی حکومت ہے۔ یہ مجھے کیسے اندازہ ہے، میں وزیر خارجہ ایک ایسے وقت میں تھا جب ایران پہ حملہ کا سوچا جا رہا تھا، اور ہمارے امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ ہمارے لیے آفت تھی کہ اب ان عراقیوں کے لیے آفت ہے کہ بغداد میں حملہ ہوا ہے، جنرل سلیمانی ایئرپورٹ پہ تھے، اور کوئی قانونی جواز نہیں ہے انٹرنیشنل لاء میں۔ اور لیکن آج پومپیو صاحب نے کہا کہ جناب ہم نے ممکنہ حملوں پہ جو ہم پہ ہو رہے تھے، اور انہوں نے بہت سے امریکی جو ہیں ان کو قتل کیا، ہم نے اس کے لیے روکا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، اس کا نتیجہ تو ہوگا۔ میں وجہ بتاؤں کیوں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے جنرل سلیمانی۔ ایران کو مصیبت پڑ گئی اپنی کریڈیبلٹی کے لیے، انہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہرموز میں ان کو بھی نقصان ہو جائے گا، کیونکہ اگر آئل کا ہوا تو ان کو بھی نقصان ہوگا، اور ان کے جو ایلائز ہیں جیسے قطر ہے ان کو بھی نقصان ہوگا آئل کا۔ ایک چیز وہ کر سکتے ہیں عراق میں کہ امریکنوں کے لیے حالات مشکل کریں، شام میں حالات مشکل کریں، لیبیا میں حالات مشکل کریں، لبنان میں حالات مشکل کریں، جہاں جہاں ان کے انفلوئنس ہے، اور وہ وہاں بھی کر سکتے ہیں یمن میں، کیونکہ ایران کا انفلوئنس آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے بڑا خطرناک سچویشن ہے، اور جس کا پاکستان پہ ڈائریکٹ اثر پڑے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر اسٹریٹس آف ہرموز میں کچھ ہو گیا اور آئل پرائسز رائز ہوئیں، ہماری معیشت اللہ کا نام لے لے کے آہستہ آہستہ سسک رہی ہے، کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے، اس کا سوشو اکنامک انڈیکیٹرز جو میں کہوں گا جو کہ وہ کچھ بہتر نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا دھکا ہوگا۔ اس لیے یہ توقع کہ کچھ بھی ایران نہیں کرے گا، یہ تو خام خیالی ہے۔ وہ کیا کرے گا، اس کا دار و مدار پاکستان کے معیشت پہ ڈیفینیٹلی ہوگا۔ اگر اس نے وہ کیا جو میں کہہ رہا ہوں، شاید اتنا ڈائریکٹ نہ ہو، لیکن پھر بھی اثر ہوگا، اور سارے ملکوں پہ اس خطے میں ہوگا، اس خطے کی معیشت پہ ہوگا۔ اگر انہوں نے سعودی عربیہ پہ حملہ کر دیا، ان کی آئل انسٹالیشنز پہ، جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا، اس کے بھی اثر ہوں گے۔ یہ کیسے ہوگا کہ نہیں ہوں گے؟ پاکستانی اتنے بھاری تعداد میں وہاں ہیں، اگر ان کی اکانومی کو دھکا لگتا ہے تو صرف تیل کی قیمتوں کا تو نہیں جائے گا نا، تو پھر تو اور بہت کچھ ہوگا۔ یو اے ای کی اکانومی آلریڈی سلو ڈاؤن پہ ہوئی ہے، تو اس لیے بس میں یہی میں چاہ رہا ہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں ایک اور بات آپ ہی سے جاننا چاہ رہا ہوں، پھر مشرف عزیزی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ اب پاکستان کے امریکہ سے تعلقات نہیں تھے اتنے اچھے، اب ہو گئے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ایران سے پاکستان نہیں چاہتا بگاڑنا، پاکستان پھر ایسی صورتحال میں کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان کے جو حالات آج معاشی طور پر اتنے خراب ہیں، جس کا آپ دیکھ چکے ہیں کوالالمپور میں کیا آپ کے سامنے منظرنامہ آیا، مجھے اس پہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ آپ کے سامنے ہے، ہمارے ان تینوں ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ایک اور مصیبت یہ ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ سنی پاکستان میں انڈونیزیا کے بعد ہیں، اور دنیا کے سب سے زیادہ شیعہ ایران کے بعد پاکستان میں ہیں،
میں تو بتا دیتا تھا اپنے انٹرلاکوٹرز کو کہ بھئی ہم سے اس سے زیادہ توقع نہ کریں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں لیکن اپنے ملک کو ہم نہیں ڈیوائیڈ کر سکتے۔ اب پرابلم یہ ہے، آپ نے مجھ سے کہا ہم کیا کرنا ہے، دیکھیں ہمارے حالات اس نوعیت کے نہیں ہیں۔ اگر حالت کو غلط فہمی تھی تو کوالالمپور کے بعد دور ہو جانی چاہیے۔ آج فارن آفس نے ایک بیان دیا ہے جس پہ مجھے پتا بہت سے پاکستانی خوش نہیں ہوں گے، لیکن پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فارن آفس کیا کر سکتا تھا، اور وہی بیان دیا ہے کہ بھئی آپس میں آپ کم کریں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ آپ کو افغانستان سے انخلا ہو رہا ہے، آپ کی ڈائریکٹ اپنی سیکیورٹی ایٹ سٹیک ہے، امریکہ کے ساتھ مشکل سے آپ کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، اب آپ اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟